بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین و خاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ الاجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ معین الدین چشتی اجمیری۔ السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ خواتین حضرات، ہمارے سب کانٹیننٹ کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کال سے ہم اپنی کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا، میں کشف المحجوب لکھنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں استخارہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام اولیاء اللہ کا واسطہ پیش کرتے ہیں، رب العزت کی بارگاہ میں استخارہ کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر پڑھنا پڑھانا سننا سنانا خیر کا باعث ہو، نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ شیخ علی بن عثمان حجویری نے یہ بھی فرمایا تھا، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے، بہت دفعہ اپنی ذات اور اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہماری ذوات اور ہمارے نفوس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ہم کچھ عرصے سے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا پاتھ بریکنگ ٹیکسٹ ہے، بہت بڑا ٹیکسٹ ہے، اور اس ٹیکسٹ کو میں جب بھی پڑھتا ہوں تو، اور جو بھی اسکالر بھی پڑھتے ہوں گے، ہم تو ادنا سے طلباء ہیں، تو علامہ اقبال کی وہ جو گریٹنس ہے ایک تو وہ سامنے آتی ہے ایز اے تھنکر، اور علامہ کا مسلم امہ کے لیے جو درد ہے، اور وہ مسلم امہ کو جس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ جو ان کی انٹلیکچول گروتھ کی وہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو انہوں نے سر انجام دیا ہے، اور اس ٹیکسٹ کا ایک ایک لفظ ان کی سنسیرٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو علامہ کی روح کے لیے ضرور آپ دعا کیا کریں۔ حضرت علامہ ہمارے خطے کے، اس علاقے کے، اس ریجن کے بہت بڑی وہ شخصیت، بلکہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، جو مسلم تھنکرز گریٹ 50 کی تھنکرز کی لسٹ بنی ہے، اس میں سے ایک تھنکر علامہ اقبال ہیں، سب کانٹیننٹ کے خاص طور پر علامہ اقبال ہیں، اور اچھے ایسی شخصیات انعامات کے طور پہ اللہ بھیجتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مملکت خدا داد کو اور امت مسلمہ کو پھر علامہ کی طرح کا کوئی تھنکر ملے جو مسلم امہ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اور شریعت کے راستے پر ہمیں گامزن کرے، اور انٹلیکچول جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس سے ہمیں وہ جوڑے، اور پھر اسی انٹلیکچول ہیریٹیج سے جڑتے ہوئے ہم جو دنیا کے دیگر کام ہیں وہ بھی ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ کل جو کانورزیشن ہوئی تھی
اسی کانورزیشن کو آج ہم کنٹینیو کریں گے. کل یہ جو پہلا لیکچر ہے اس کو ہم ورڈ ٹو ورڈ پڑھ رہے ہیں، نالج اینڈ ریلیجس ایکسپیرینس. علامہ اقبال اس لیکچر کے اندر 2 بڑے کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کو جگا رہے ہیں کہ قرآن کی اسپرٹ ہے غور و خوض کرنا، غور و فکر کرنا، یہ قرآن کی اسپرٹ ہے، اور تم نے غور و فکر کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے. اب ہم ان چیزوں کو سائنس کے ساتھ جوڑتے ہیں نا، آبزرویشن، ٹیسٹنگ، یہ تو سب کام، یا امپیریسزم جس کی کل بھی بات ہو رہی تھی. تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ آپ سائنٹیفک کیوں نہیں ہوتے. قرآن کی اپنی اسپرٹ جو ہے وہ سائنٹیفک ہے، تو قرآن کی وہ جو سائنٹیفک اسپرٹ ہے اس پہ آپ کیوں نہیں چل رہے. آپ کو چلنا چاہیے. مسلمانوں کو جگا رہے ہیں ایک لیول پر، اور دوسرے لیول پہ ویسٹ کو جھنجھوڑیں گے، اور وہ لوگ جو ویسٹرن نالج سے انسپائرڈ ہیں ان کو جھنجھوڑیں گے کہ ریلیجس ایکسپیرینس یا وہ نالج جو ریلیجن سے آتا ہے یا آپ کے باطن سے آتا ہے وہ بھی ایک ویلڈ سورس آف نالج ہے. اگر میں اپنے سینسز سے، غور و فکر سے نالج حاصل کر رہا ہوں، وہ ویلڈ ہے، ضروری ہے، قرآن کی اسپرٹ ہے وہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نالج جو میرے باطن سے پھوٹتا ہے یا وحی کے ذریعے مجھے عطا کیا جاتا ہے، وہ نالج، وہ ریلیجس ایکسپیرینس بیسڈ نالج، وہ بھی ویلڈ سورس آف نالج ہے. یہ علامہ اقبال کا بنیادی تھیسز ہے اس لیکچر میں. کل جو کانورزیشن ہم نے کی تھی، علامہ اقبال نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ہم نیچر کے اوپر چلتے ہیں، نیچر کو آبزرو کرتے ہیں، تو ہماری کانشسنس بیدار ہوتی ہے، اور وہ جو کانشسنس بیدار ہوتی ہے اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نیچر خدا کا سمبل ہے. تو نیچر پر آبزرویشن کرنے سے نیچر کی ریالٹی ہم تک پہنچتی ہے. اور علامہ اقبال نے پھر یہ بھی فرمایا تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ نیچر کو آبزرو کرے، اور نیچر بہت سے چیلنجز آپ کو کنفرنٹ کروائے گی. آپ ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نیچر پر آبزرویشن سے آپ سلوشنز ڈھونڈیں گے، انٹلیکچول سلوشنز. اور جب آپ انٹلیکچول سلوشنز ڈھونڈ رہے ہوں گے تو آپ انرچ ہو رہے ہوں گے، اور ایک اور اوپننگ آپ کی ہوگی، وہ آپ سٹلر ایسپیکٹس آف لائف کو، لطیف جو جہتیں ہیں زندگی کی، آپ کی روحانی جہتیں ہیں، وہ بھی ٹرین ہونا شروع ہوں گی، اور آپ ان کی طرف بھی جائیں گے، اور وہ آنکھ بھی کھلنا شروع ہوگی. اور جو علامہ نے کل بہت امپورٹنٹ بات جو ہم نے پڑھی کہ ریالٹی، ذات حق یا حقیقت کی کئی اپیرنسز ہیں، یا ہم اسے کہہ لیں کئی ڈسکلوجرز ہیں. حقیقت کے کئی ڈسکلوجرز ہیں. تو یہ جو مادی دنیا ہے، یا جن کو صوفیہ عالم ناسوت کہتے ہیں، یہ بھی اسی حقیقت کا ایک ڈسکلوجر ہے. اس کو ادنا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ خدا کا ڈسکلوجر ہے. تو علامہ اقبال نے جو بات کل کلمنیٹ ہوئی، اگر انہی جملوں کو بھی میں پڑھ لوں اور پھر آج یہیں سے ہم آگے چلیں، تو ہم نے کل پڑھا تھا The Quran opens our eyes to the great fact of change through the appreciation and control of which alone it is possible to build a durable civilization. تو جب آپ نیچر اور فطرت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیچر کو دیکھو، آبزرو کرو، اور چینج کو اپریشیٹ کرو. نیچر میں، فطرت میں، کائنات کے نظام میں جو تبدیلی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرو، ریئلائز کرو، اور پھر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو. اور جو بندہ غور کے بعد طاقت حاصل کر کے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہی بنیاد بنتی ہے ایک ڈیوریبل سویلائزیشن کی، ایک ایسی تہذیب کی تعمیر ہوتی ہے جو قوت رکھتی ہے، اور وہ مستحکم ہوتی ہے، وہ ڈیوریبل ہوتی ہے. تو علامہ نے، جیسے کل بھی ہم نے یہ فکرے پڑھے تھے، The cultures of Asia and in fact of the whole ancient world failed
because they approached reality with a capital R exclusively from within and moved from within outwards. تو علامہ کہہ رہے ہیں ایشیائی کلچر اور قدیم ثقافتیں فیل ہوئیں کیونکہ انہوں نے حقیقت کو، ذات حق کو اپروچ کیا صرف باطن سے، اور باطن سے جب اپروچ کیا، صرف باطن سے اپروچ کیا اور باہر کی طرف گئے تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ دس پروسیجر گیو دم تھیری وداؤٹ پاور. اس پروسیس نے ان کو تھیری تو دی، نظریہ تو دیا، مگر قوت نہیں دی. اینڈ آن میئر تھیری نو ڈیوریبل سیولائزیشن کین بی بیسڈ. تو صرف نظریے پہ ثقافتیں اور تہذیبیں کھڑی نہیں ہوتی، آپ کو عملی دنیا کے اندر عملیت کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، قوت جس کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہ علامہ نے ایک ضمناً ایک نقطہ، یہ علامہ کا مین نقطہ ابھی نہیں ہے. مین نقطہ علامہ کا کیا ہے کہ یہ جو ظاہر ہے، یہ جو عالم ظاہر ہے، دا ویزیبل ورلڈ جس کو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ ویزیبل ورلڈ گاڈ کو سمبلائز کرتا ہے. اس پر غور و فکر کرو، اور اس پر غور و فکر کرنے سے نئی راہیں کھلتی ہیں. یہ علامہ کا مین آرگومنٹ ہے. ایک سبسیڈری یا سیکنڈری آرگومنٹ انہوں نے یہ ایڈوانس کیا کہ جب صرف باطن پر ایمفسس ہوتا ہے، ظاہر سے آپ دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ڈیوریبل سیولائزیشنز نہیں کھڑی ہوتی. یہ ان کا سبسیڈری آرگومنٹ ہے. اصلی آرگومنٹ وہی ہے جو بڑا آرگومنٹ ہے کہ ظاہر پر غور و فکر کرو. یہ قرآن کی اسپرٹ ہے، اور جس کو اب ماڈرن ڈے میں سائنس نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے امپیریسزم کے نام پر. اچھا، اب علامہ اقبال اگر ہم ایک پاز کریں اور پھر آج کا نیا پیرا شروع کریں تو ہم ذہن میں رکھیں کہ انسان ایک بینگ ہے. اس بینگ میں دیر آر ڈفرینٹ لیئرز آف ایکسپیرینسز جو وہ ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے. ایک اس کے سینس پرسیپشن کا ایکسپیرینس ہے، ایک اس کا ریشنل عقل کا ایکسپیرینس ہے، اور بیانڈ ریشنالٹی بھی وہ ایکسپیرینسز کر رہا ہوتا ہے. تو اب علامہ اقبال نے اس طرف ٹریول کرنا ہے. ظاہر پر انہوں نے بہت ایمفسائز کر دیا کہ دیکھو قرآن نے کہا، سنو اللہ کی نشانیوں کو آبزرو کرو، امپیریکل ہو جاؤ. مگر دیر آر ادر فیکلٹیز جو اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، اب ان کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. وہ بھی ایک ویلڈ ریجن آف ایکسپیرینس ہے جو انسان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ that the treatment of religious experience as a source of divine knowledge is historically prior to the treatment of other regions of human experience for the same purpose. اب پیچھے جو بات ہو رہی ہے، پیچھے والی بات کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں. ظاہر پر توجہ دیں، صرف باطن پر ایمفسس نہیں ہے، ظاہر پر توجہ دیں اور پاور حاصل کریں، طاقت بھی حاصل کریں تاکہ ڈیوریبل سیولائزیشن کھڑی ہو. تو اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیر از نو ڈاؤٹ دیٹ دا ٹریٹمنٹ آف ریلیجس ایکسپیرئنس ایز اے سورس آف ڈیوائن نالج از ہسٹوریکلی پرائر ٹو دا ٹریٹمنٹ آف ادر ریجنز آف ہیومن ایکسپیرئنس فار دا سیم پرپز. کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہبی تجربہ یا مذہبی کیفیات سورس آف ڈیوائن نالج، وہ جو ذات حق سے نالج آ رہا ہے اس کے منبع کے طور پہ، اس کے سورس کے طور پر، از ہسٹوریکلی پرائر ٹو دا ٹریٹمنٹ آف ادر ریجنز آف ہیومن ایکسپیرئنس. جو مذہبی کیفیات کے ذریعے سے ذات حق کا نالج ہے، وہ دیگر علوم و فنون جو ہم سینسز سے یا حواس سے حاصل کر رہے ہیں ان سے پہلے ہے. کیوں؟ کیونکہ مذہب قوت بھی دیا کرتا ہے. پیچھے پاور کی بات کی تھی نا، سیولائزیشن کھڑی ہوتی ہے. تو مذہب کیوں سپیریئر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ مذہب کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ سیولائزیشن کھڑی کر سکتا ہے. میری سینسز اور میری دیگر فیکلٹیز سیولائزیشن کھڑی نہیں کرتی. مذہب جو ہے کیونکہ اس کے اندر قوت ہوتی ہے تو وہ ایک ایسا سورس آف نالج ہے جس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے، جس پر ڈگری آف ایمفسس جس پہ زیادہ ہے.
تو یعنی کل کے جملے سے بات کو ایک لیول پہ آگے لے کے گئے ہیں کہ وائی ریلیجنز ہیو been able to acquire more importance and prominence because religions were able to garner power to give birth to durable civilizations. تو کیوں مذہب کی امپورٹنس ہے؟ کیونکہ مذہب نے برتھ دی نئی سویلائزیشنز کو، اور وہ دے سکتا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے. اور پھر فرماتے ہیں لیکن اسلام اور قرآن ڈفرینٹ ہے باقی مذاہب سے. کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ دا قرآن ریکگنائزنگ دیٹ دی امپیریکل ایٹیٹیوڈ از این انڈسپینسبل stage in the spiritual life of humanity attaches equal importance to all the regions of human experience as yielding knowledge of the ultimate reality which reveals its symbols both within and without. اب یہ کل کے نقطے کو اور آج کا پہلا جملہ اور یہ دوسرا جملہ، ان کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے چلنا ہے. کل پوری ڈسکشن کیا تھی؟ کل پوری ڈسکشن یہ تھی کہ اللہ کی کائنات سمبل ہے اس کا، ان پر غور و فکر کرو. اور پھر علامہ اقبال نے کل بات کو کلمینیٹ کہاں کیا کہ بھائی خالی انٹرنل ایکسپیرینس نہیں، ہمیں طاقت بھی چاہیے تاکہ ڈیوریبل سویلائزیشن کھڑی ہو سکے. آج کا پہلا جملہ کیا؟ مذاہب کو اس لیے امپورٹنس دی گئی کیونکہ ان کے اندر وہ ہڈن کمال ہے کہ وہ طاقت رکھتی ہیں اور وہ سویلائزیشن کو کھڑا کر سکتی ہیں. لیکن اب نیا جملہ جو علامہ لے کے آ رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ قرآن باقی مذاہب سے مختلف ہے کیونکہ قرآن ایکول امپورٹنس دے رہا ہے ظاہر کو بھی باطن کو بھی. ایک انسان مختلف ایکسپیرینسز کرتا ہے، وہ آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، وہ ظاہر کے ایکسپیرینسز کرتا ہے. تو قرآن شاید واحد مذاہب میں سے، یعنی اسلام مذاہب میں سے شاید واحد ہو جو دونوں ریجنز آف ایکسپیرینس کو، ظاہر کے ایکسپیرینس کو اور باطن کے ایکسپیرینس کو ایکول امپورٹنس دے رہا ہے، جو پہلے نہیں ہو رہا تھا مذہبی تاریخ میں. تو کیا یہ جملہ لمبا ہے لیکن اس کو اگر ہم دیکھیں، دا قرآن ریکگنائزنگ دیٹ دی امپیریکل ایٹیٹیوڈ از این انڈسپینسبل اسٹیج ان دا اسپرچل لائف آف ہیومینٹی. قرآن نے یہ ریکگنائز کر لیا، اس بات کو پہچان لیا اور ہمیں بتایا کہ امپیریکل ایٹیٹیوڈ، ظاہر میں ایکسپیرینس کرنا، ایک انڈسپینسبل سٹیج ہے. یہ بہت ضروری مائل سٹون ہے، بہت ضروری سنگ میل ہے ان دا اسپرچل لائف آف ہیومینٹی. قوموں کی روحانی زندگی کے اندر ظاہر کا تجربہ، ظاہر کا ایکسپیرینس کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن نے یہ ریکگنائز کیا اور اسی لیے اٹیچز ایکول امپورٹنس، اس نے سب کو برابر کی اہمیت دی ٹو آل دا ریجنز آف ہیومن ایکسپیرینس. انسان کے جتنے بھی ریجنز آف ہیومن ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں یا انسان کو جتنی بھی کیفیات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، قرآن نے سب کو ایکول امپورٹنس دی ایز ییلڈنگ نالج آف دی الٹیمیٹ ریالٹی، کہ انسان کے جتنی کیفیات اور تجربات ہیں وہ اس ذات حق کے بارے میں جو علم عطا کرتے ہیں وہ ایکولی ویلڈ ہو سکتے ہیں، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں دا ورڈ آف گاڈ اینڈ دا ورک آف گاڈ. ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہوگی یا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اوپر تو کریٹر ایک ہی ہے. کریٹرز ورڈ اور کریٹرز ورک وہ کیسے مختلف ہو سکتا ہے؟ اگر کسی ولی کو الہام ہوا ہے تو الہام قرآن کے ساتھ کانٹرڈکشن میں نہیں کھڑا ہوگا، اگر کھڑا ہوگا تو نعوذ باللہ وہ شیطانی الہام ہوگا. تو ایک ہیومن کے اوپر جتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ اگر کانٹرڈکٹری ہوں گے تو وہ خدا تک نہیں لے کے جائیں گے، لیکن اگر وہ کانٹرڈکٹری نہ ہوں تو وہ سارے ایکولی ویلڈ ہو جائیں گے اس کے لیے.
تو جملہ لمبا ہے. Attaches equal importance to all the regions of human experience as yielding knowledge of the ultimate reality. تو جو علم آپ کو عطا ہوا ہے الٹیمیٹ ریالٹی کے بارے میں، آپ کے سارے ہیومن ایکسپیرینسز ویلڈ ہو سکتے ہیں. اور الٹیمیٹ ریالٹی کر کیا رہی ہے؟ الٹیمیٹ ریالٹی وچ ریویلز اٹس سمبلز. الٹیمیٹ ریالٹی اپنے سمبلز کو، نشانات کو، ان کا اظہار کر رہی ہے، انکشاف کر رہی ہے. بوتھ ود ان اینڈ ود آؤٹ. ود آؤٹ پرانی انگریزی ہے، آج ہم آؤٹ سائڈ کہہ دیتے اس کو. تو ذات حق اپنے سمبلز کو انویل کر رہی ہے، ریویل کر رہی ہے. ود ان آپ کی ذات کے اندر، باطن میں، اینڈ آؤٹ سائڈ، اور آپ کی ذات کے باہر بھی اسی کے سمبلز ہیں. تو یہ علامہ اقبال کا پورا جملہ آپ دیکھیں تو علامہ نے کہا کہ دیکھیں ڈیوریبل سویلائزیشن کے لیے طاقت چاہیے، اور اسی لیے مذہب کی بڑی انسانی تاریخ میں امپورٹنس رہی ہے، کیونکہ مذاہبی سویلائزیشنز کھڑی کرتے رہے ہیں. لیکن قرآن کی جو تہذیب ہے وہ کیسے مختلف ہے دیگر مذاہب کی تہذیب سے؟ قرآنی تہذیب نے انسان کے جتنے ریجنز آف ایکسپیرینس ہیں، ظاہر کے اور باطن کے، ان سب کو خدا کا نشان سمجھا ہے، کیونکہ یہ خدا ہی کے نشانات ہیں جن کی ریویلیشن ہو رہی ہے ہمارے باطن میں، ہمارے نفس میں اور آفاق میں. اس کو صوفیاء کہتے ہیں انفس اور آفاق. دا ورلڈ ود ان اینڈ دا ورلڈ آؤٹ سائڈ. یہ ہورائزن سے لے کر آپ کی ذات کے باطنی، وہ جو اندر کے سٹل ترین ایلیمنٹس ہیں، ان سب کے اندر ذات باری تعالیٰ ہی کے انکشافات ہیں، اسی کی سمبلز ہیں. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے جو علامہ اقبال نے ان 3 جملوں کے اندر کہی ہے، اور اتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہی ہے. بہت بڑی بات ہے، اور یہ بیلنس ہے، وہ توازن ہے جو ہمیں چاہیے کہ مادی زندگی اور روحانی زندگی، ظاہر کی زندگی اور باطن کی زندگی، یہ دونوں ایکولی ویلڈ، ایکولی سیکرڈ، مقدس ہیں، اور اپنے اپنے لیولز پر گاڈ ہی کے سائنز ہیں. تو اب علامہ اس بات کو پھر فردر کھول کے، اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیں. میں جب کسی چیز کو آبزرو کر رہا ہوں تو میں ذات حق کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ ریلیشن شپ ذات حق کے ساتھ انڈائریکٹ ہے. میں نے جب سمندر کو دیکھا تو ذات حق کو تو نہیں دیکھا نا، نعوذ باللہ، ذات حق کے سمبل کو دیکھا ہے. تو ذات حق کے سمبل کو دیکھنا، اس کے ساتھ ایک انڈائریکٹ ریلیشن شپ میں آنا ہے. لیکن جو میری روح رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن میں آتی ہے، جس روح کو اللہ نے کہا کہ میں نے جیسے آگے علامہ بھی بات کریں گے، بڑی فیمس آیت ہے کہ میں نے روح پھونکی انسان کے اندر. تو روح جب اللہ کے ساتھ کنیکشن میں آتی ہے تو وہ بہت امیڈیٹ قسم کا اور ڈائریکٹ قسم کا کنیکشن ہوتا ہے. مظاہر فطرت کو دیکھنا، آبزرویشن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، مگر اس سے جو ہمارا تعلق پیدا ہو رہا ہے وہ ایک لیول پہ انڈائریکٹ ہے. اور جو روح کے ذریعے تعلق پیدا ہو رہا ہے اس ذات کے ساتھ، وہ تعلق کون سا ہے؟ اٹ از اے ویری امیڈیٹ ڈائریکٹ کائنڈ آف اے کنیکشن. اینڈ وی نیڈ بوتھ کنیکشنز فار پرفیکشن. ہمیں دونوں کنیکشنز چاہیے پرفیکشن کے لیے، جو میری ذات کی حد تک کی پرفیکشن ہے. تو اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری بات کو ایک لیول اور آگے لے کے جا رہے ہیں. One indirect way of establishing connections with the reality that confronts us is reflective observation and control of its symbols as they reveal themselves to sense perception. The other way is direct association with that reality as it reveals itself within. جملہ لمبا ہے، بات بہت بڑی ہے اور خوبصورت ہے، اور انگریزی بھی بہت
زبردست ہے. کہہ رہے ہیں ایک انڈائریکٹ طریقہ ریالٹی، وہ جو حقیقت ہے یا اس حقیقت کا کوئی مظہر ہے، اس کے ساتھ ایک انڈائریکٹ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ آبزرویشن کرو. آپ کے ارد گرد جتنے سمبلز ہیں ان کو آبزرو کرو اور ان کو کنٹین کرو، سمو اپنے اندر، جس کو یہاں پہ علامہ اقبال کنٹرول کہہ رہے ہیں. ان سمبلز کو سمیٹو، اپنے اندر ابزارب کرو، جذب کرو، جیسے کہ وہ تمہارے حواس کے سامنے جیسے کہ وہ سمبلز آ رہے ہیں. One indirect way of establishing connections with the reality that confronts us، ایک انڈائریکٹ وے کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا اس ذات حق کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد ہے، وہ کیا ہے؟ is reflective observation، کہ ہم بڑے غور سے اس کو آبزرو کریں، and control of its symbols، اور وہ جو سمبلز دے رہی ہے اس کو جذب کریں، as they reveal themselves to sense perception، جیسے وہ ہمارے حواس کو جو سمبلز دیے جا رہے ہیں ہم ان سمبلز کو اپنے اندر جذب کریں. جب ہم ان سمبلز کو جذب کریں گے تو ہم اس حقیقت کے ساتھ ایک انڈائریکٹ کنیکشن میں آ جائیں گے. اور دوسرا طریقہ کیا علامہ کہہ رہے ہیں؟ the other way is direct association with that reality as it reveals itself within. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈائریکٹ ایسوسیشن. اور ڈائریکٹ ایسوسیشن کیا ہے؟ کہ وہ ذات حق ہماری باطن میں، ہماری روح میں بھی ریویل ہوتی ہے ہمارے سامنے، تو وہاں پر اس سے ملاقات کر لیں. تو ایک اس کی صفات ہے، ایک مقام صفات ہے اور ایک مقام ذات ہے. تو صفات کو آبزرو کر کے تعلق پیدا کرنا بہت بڑی اور قیمتی شے ہے، مگر یہ ریلیٹیولی انڈائریکٹ ہے. اور ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنا جو کہ آپ کے باطن میں ہوگا، یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور مسلمان کے لیے علامہ صاحب کیا امپلائی کر رہے ہیں کہ یہ دونوں باتیں مطلوب ہیں، ڈیزائریبل ہیں، دونوں لیولز پہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں the naturalism of the Quran is only a recognition of the fact that man is related to nature, and this relation, in view of its possibility as a means of controlling her forces, must be exploited in the interests not of unrighteous desire for domination, but in the nobler interest of a free upward movement of spiritual life. یہ جملہ لمبا ہے لیکن بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جو ورڈ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے نیچرلزم، پرانے وقتوں میں یہ جو سائنس کی ہم آبزرویشن، آج جس کو ہم سائنس کہتے ہیں تو اس کو وہ نیچرل تھیولوجی کہہ رہے ہوتے تھے. تو علامہ بھی انہی معنوں کے اندر اس ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں کہ نیچر کو جب ہم آبزرو کرتے ہیں اور نیچر کو پھر اپنے فوائد کے لیے ہم جب کنٹرول کرتے ہیں، تو یہ سارا جو پروسیس ہے اس کو علامہ یہاں پر نیچرلزم کہہ رہے ہیں. تو دا نیچرلزم آف دا قرآن، قرآن کی وہ تعلیمات جو فطرت اور فطرت کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہیں. دا نیچرلزم آف دا قرآن از اونلی a recognition of the fact that man is related to nature. تو قرآن نیچرلزم پر جو تعلیمات دے رہا ہے، فطرت کے مطابق جو تعلیمات دے رہا ہے، وہ تو ایک ریکگنیشن ہے کہ انسان کا فطرت کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سے لا تعلق پیدا نہیں کیا. پہاڑ، صحرا، ڈیزرٹس، گھاس، جتنے بھی سمبلز آپ لے لیں، اوشنز، یہ سارے جتنی بھی ریالٹی ہمارے ارد گرد ہے، آکسیجن سے لے کے اور اخیر تک، یہ صرف یہی بتا رہی ہے ہمیں کہ ہم اس کائنات میں اس فطرت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں ہیں. وی آر ریلیٹڈ. یہ کائنات ہمیں اور ہم اس کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں.
تو قرآن کی یہ تعلیمات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جکسا پزل ہے, اس جکسا پزل میں ہم نے بھی فٹ ہونا ہے, کائنات نے بھی فٹ ہونا ہے. ہمارا ایک تعلق ہے, ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. اینڈ دس ریلیشن in view of its possibility as a means of controlling her forces must be exploited in the interests not of unrighteous desire for domination. اب یہ جو تعلق ہے ہمارا نیچر کے ساتھ, اور اس میں ایک پاسبلٹی ہے, ایک امکان ہے کہ ہم نیچر کو اور نیچر کی طاقتوں کو کنٹرول کریں گے. تو نیچر کی طاقتوں کو جو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, اس میں ہمارا انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ ان رائٹس ڈیزائر فار ڈومینیشن نہیں ہے. نیچر کو کنٹرول کرنا ہے, ناٹ فار اے ڈیزائر آف ڈومینیشن کہ ہم ڈومینیٹ کریں نیچر کو, نہیں, بٹ ان دا نوبلر انٹرسٹ آف اے فری اپورڈ موومنٹ آف اسپرچل لائف. تو علامہ کا یہ پورا جملہ جو لمبا ہے ذرا, لیکن اس جملے میں کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ علامہ کہہ رہے ہیں قرآن جو فطرت کے بارے میں تعلیمات دے رہا ہے, وہ تعلیمات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کائنات کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے انسان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ نیچر اور نیچر کی طاقتوں کو کنٹرول کرے. مگر نیچر کی طاقتوں کو نیگیٹو انٹینشنز کے تحت یا آؤٹ آف ڈومینیشن آپ نے کنٹرول نہیں کرنا. ڈیمز اس لیے نہیں بنا دینے کہ آپ اس کائنات کی کراؤن آف کریشن اور پانی کے فلو کو جب مرضی روک سکتے ہیں, یا یو نیم اٹ, اور بھی جتنی نیچرل فورسز ہیں. علامہ کہہ رہے ہیں نیچرل فورسز پر جو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیگیٹو ڈومینیشن کی ڈیزائن سے نہیں ہوگا, بلکہ کیونکہ آپ اسپرچول لائف میں آگے جانا چاہتے ہیں, گاڈ سے جڑنا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ نیچر کو کنٹرول کریں گے. نیچر کو کنٹرول کرنے کا مقصد ایک نوبل انٹینٹ ہے. یو وانٹ ٹو موو اپورڈ ان یور اسپرچویلٹی. نیچر کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہ میں روحانی ترقی کروں. نیچر کے ساتھ اس تعلق میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, قوموں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اگر نیچر کو ان معنوں میں کنٹرول کریں, فلانے ملک کا پانی روک لیں گے, فلانے ملک کو ہم تباہ کر دیں گے, پانی نہیں پہنچے گا, کراپس نہیں پہنچیں گی, یہ تو نیگیٹو ڈیزائن ہے نا آپ کے. تو اس سے آپ کی اسپرچول ایگزسٹنس بھی کرپٹ اور کنٹامینیٹ ہوگی. علامہ کہہ رہے ہیں نیچر کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ تعلق آپ کو روحانی عروج عطا کرے, آپ روحانی ترقی کے سفر پہ نکلیں. اب یہاں سے آہستہ آہستہ اب علامہ اقبال ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے مطلب جو بات کہی, اگر ہم 1 منٹ کا پاز کریں, نیچر بہت امپورٹنٹ ہے, نیچر خدا کا سمبل ہے, انسان کا کام ہے کہ وہ نیچر کو آبزرو کرے, کنٹرول کرے, وہ کر سکتا ہے. لیکن دوسری طرف کیا ہے, اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک انڈائریکٹ کنیکشن ہے. انڈائریکٹ کنیکشن ہے کہ ہم اللہ کے سمبلز کو نیچر کے تحت دیکھ رہے ہیں اور ان کو ابزارب کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن بھی ہے, اور وہ ڈائریکٹ کنیکشن باطن میں ہوتا ہے, وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. علامہ نے کہا قرآن وہ واحد مذہبی ٹریڈیشن ہے جو ہر ریجن آف ایکسپیرینس کو ویلڈ سمجھتا ہے اگر وہ خدا تک لے جائے تو. یہ ساری باتیں پچھلے 8-10 فکروں میں, اور یہ بھاری بھرکم باتیں ہیں, خدا کی قسم ایک ایک بات پہ غور ہمیں کرنا چاہیے. اب ایک لیول علامہ صاحب آگے آ گئے. ان دی انٹرسٹس of securing a complete vision of reality with a capital R. Therefore, sense perception must be supplemented by the perception of what the Quran describes as fuad or qalb, that is heart. اب علامہ اقبال نے وہ ساری چیزیں ظاہر کی, دیکھو اللہ کے سائنس کو پرسیو کرو, حواس, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ حق ہیں. لیکن اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر کوئی اس ذات حق کا کمپلیٹ ویژن چاہتا ہے
تو اب سینس پرسیپشن کو آپ کے حواس کو سپلیمنٹ کرنا ہوگا, انہانس کرنا ہوگا اس پرسیپشن کے ساتھ, اس شعور کے ساتھ جس کو قرآن فؤاد یا قلب کہتا ہے. آپ کی سینسز نے آپ کو ایک طرح کا ایکسپیرینس دیا, ایک طرح سے ذات حق کے ساتھ جوڑا, لیکن اگر آپ ذات حق کے ساتھ تکمیل کے رستے پہ جانا چاہتے ہیں, مکمل طور پہ جڑنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایک اور شعور چاہیے. اور وہ شعور کس کا ہے؟ وہ شعور ہے فؤاد کا, عربی میں جس کو قلب کہتے ہیں, ہم اردو میں دل کہہ لیں آپ. اور یہ دل بایولوجیکل ہارٹ نہیں ہوتا صرف, یہ ویسے ایک بات ہے, یہ ہارٹ بایولوجیکل نہیں ہوتا. ہارٹ کے اندر اللہ نے کائنات اپنے علم سے اللہ نے رکھی ہوئی ہے اور وہ پرسیپشن رکھتی ہے. تو اب علامہ اقبال سورہ السجدہ کی آیت لے کے آئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کریشن کے پروسیس کے اوپر کچھ ارشادات عطا کیے ہیں. تو علامہ اقبال ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب ظاہر کی آبزرویشن سے اب وہ باطن اور ہارٹ کی طرف آ گئے ہیں, تو اس پر آیت پیش کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں God had made everything which he had created most good. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے, اور اس نے جو ہر چیز بنائی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ موسٹ گڈ, یعنی وہ پرفیکٹ ہے. اینڈ began the creation of man with clay. اللہ نے انسان کو مٹی سے وجود بخشا. then ordained his progeny from germs of life. اور اس سے پھر اس کی جو نسل ہے اس کو چلایا, اس کے اندر زندگی کے جرثومے رکھے. فرام سوری واٹر, اور ایک ناپاک پانی کے قطرے سے اس کو پھر بنایا. دین شیپڈ ہم, اور پھر اس کو وجود بخشا, ایک باڈی بنائی اس کو. اینڈ breathed of his spirit onto him, اور اس کو پھر اپنی روح میں سے اس کو بخشا. یہ ایک سمبولک بھی ہے, اس کو صرف ہم فزیکلی نہ سمجھیں. اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس حکم کے تحت انہوں نے روح کو اتارا. اینڈ گیو یو ہیئرنگ, اور تمہیں سننے کی فیکلٹی دی. اینڈ سینگ, اور تمہیں بصارت دی, تمہیں دیکھنے کی فیکلٹی دی. اور اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, تیسری کون سی فیکلٹی دی؟ اینڈ ہارٹ. اب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک پروسیس کو بیان کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کیسے خلق کیا. اللہ نے اس کو بہترین انداز میں خلق کیا, اور وہ جو اس بایولوجیکل پروسیس ہے وہ بھی بتایا, اس میں اپنی روح پھونکی وہ بھی بتایا. اور پھر کیا فرمایا دو فیکلٹیز کا, پہلے ظاہر کی دو فیکلٹیز کا جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے. میں نے اس کو سماعت دی, سننے کی فیکلٹی دی. میں نے اس کو بصارت دی, میں نے اس کو دیکھنے کی فیکلٹی دی. اینڈ ہارٹ, میں نے اس کو دل دیا. اینڈ واٹ لٹل تھینکس ڈو یو ریٹرن, اور تم کون سا شکر ادا کرتے ہو. اب علامہ نے جب قرآن کی اس آیت کو پریزنٹ کیا ہے تو علامہ اقبال نے یہ آرگومنٹ ایڈوانس کر دیا ہے کہ انسان کے پاس جو ظاہری پرسیپشن آف ایکوائرنگ نالج ہے, ایک باطنی پرسیپشن بھی ہے جس کو ہارٹ کہتے ہیں, جو قرآن جس کے بارے میں یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے. اب علامہ کے نزدیک یہ ہارٹ کیا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں اگلے جملے میں, دا ہارٹ از اے کائنڈ آف انر انٹیوشن اور انسائٹ. یہ ہارٹ جو ہے یہ ایک انر انٹیوشن ہے, ایک وجدان ہے. یا اب اگر آج کی میں ٹرمز کے اندر بات اگر کروں اور شاید غلط نہ ہو, کہ ایک ایسا وائی فائی کنیکشن ہے جو اللہ نے آپ کے اندر ڈالا ہوا ہے, اور وہ فریکوینسیز کو پک کرتا ہے, جس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہوتی ذاتی طور پہ. وہ اللہ نے اگر آپ کو ایک فیکلٹی, ایک علیحدہ فیکلٹی دی ہوئی ہے. ہارٹ از اے کائنڈ آف انر انٹیوشن اور انسائٹ which in the beautiful words of Rumi feeds on the rays of the sun and brings us into contact with aspects of reality
other than those open to sense perception. کتنا خوبصورت ہے اور پوئٹک بھی ہے, علامہ کی پوئٹک بریلینس بھی ہے. تو کہہ رہے ہیں ہارٹ ایک آپ کی باطنی انٹیوشن ہے, الہامی وجدانی کیفیت ہے, اور انسائٹ, آپ کو جو انسائٹ مل رہی ہے وہ انر قسم کی ہے. اور علامہ کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کس طرح بیان کروں, تو کہتے ہیں مولانا رومی کے بیوٹیفل ورڈز میں, جیسے مولانا رومی نے کہا تھا کہ دل وہ ہے which feeds on the rays of the sun. اب یہ پوئٹک بات ہے. جیسے پھل ہوتا ہے نا, پھل لائٹ ریسیو کر رہا ہوتا ہے سن سے, سورج سے, وہ لائٹ اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کو جس کو شاہ ولی اللہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہوا ہے, شاہ ولی اللہ کہتے ہیں بھئی خربوزے ہیں, خربوزوں کا کھیت ہے یا اس کا باغ ہے جو بھی, تو خربوزے جو ہیں چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں وہ سن سے لائٹ ریسیو کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے اندر دل رکھا ہوا ہے, اور وہ جو سن آف گائیڈنس ہے نا, سن آف گائیڈنس, ہدایت کا آفتاب اللہ کی طرف سے, وہ اس کو لائٹس ریز فیڈ کر رہا ہے, whether you want it or not, it's there. تو it feeds on the rays of the sun. یہ سن, یہ ظاہری سورج نہیں ہے, یہ سن بھی اصل میں پوئٹکلی وہ کہہ رہے ہیں, یعنی ہدایت کا سورس. تو آپ کے اندر دل ہے, اور علامہ کہہ رہے ہیں دل کے بارے میں کیا بات کروں, مولانا رومی سے ایک بورو کرتا ہوں. تو مولانا رومی نے کہا تھا دل کیا ہے کہ یہ سورج کی شعاؤں پر زندہ رہتا ہے, اور یہ انورٹڈ کاماز میں سورج کی شعاؤں سے, یعنی وہ جو ہدایت کا سورج ہے اس کی شعاؤں پر اس کی گروتھ ہوتی ہے. اور یہ کرتا کیا دل, it brings us into contact with aspects of reality. یہ انسان کو ذات حق کے ان جہتوں کے ساتھ جوڑتا ہے, other than those open to sense perception. وہ جہتیں جن کو آپ کے حواس, آپ کی 5 senses نہیں دیکھ سکتی, یہ ان جہتوں سے آپ کو خدا کی جوڑ دیتا ہے. خدا کا ہی ڈسکلوجر ہے نا, جیسے کل کے ہم نے ڈسکشن میں علامہ ہی کے ورڈز میں دیکھا بھی خدا کا ہی ڈسکلوجر ہے, ظاہر میں بھی باطن میں بھی. تو ظاہر کے ڈسکلوجر کے لیے آنکھ کام آتی ہے, ہیئرنگ کام آتی ہے, لیکن جو رب العزت کا وہ ڈسکلوجر ہے جو بیونڈ سینسز ہے, اس ڈسکلوجر کے لیے اللہ نے فیکلٹی رکھی ہوئی ہے, اور وہ دل کی فیکلٹی ہے. اور دل کی فیکلٹی آپ کو رب کے ان ایسپیکٹس کے ساتھ جوڑ دیتی ہے جو حواس سے بیونڈ ہے. اچھا, اب علامہ اقبال ایک بڑی مزے کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اٹ از اکارڈنگ ٹو قرآن سم تھنگ وچ سیز اینڈ اٹس رپورٹس اف پراپرلی انٹرپریٹڈ آر نیور فالس. علامہ کہہ رہے ہیں یہ قرآن کہتا ہے کہ دل جو ہے وہ دیکھتا ہے, قلب ہیز اے بصارت. یہ قرآن کہتا ہے قلب دیکھتا ہے, اور قلب کی رپورٹس, قلب جو رپورٹ کرتا ہے, اگر ان کی صحیح تعویل کی جائے, انٹرپریٹیشن کی جائے, تو قلب کی رپورٹ کبھی غلط نہیں ہوتی, قلب سچا ہوتا ہے. تو یہ اب علامہ کر کیا رہے ہیں, علامہ ویسٹرن سائنٹسٹ کو بھی جگا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس تو یہ مٹیریل ورلڈ ہے اور یہ سینسز ہیں, ان کے بیونڈ کچھ نہیں ہے. اب علامہ اقبال دوسری طرف اصل میں ان کو جگا رہے ہیں, پہلے مسلمانوں کو جگایا کہ باطن کے نام پہ ظاہر سے کیوں کٹ گئے ہو, وہ بھی خدا کا ڈسکلوجر ہے. اب وہ ویسٹ کو جگا رہے ہیں, ان کو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہیومنز کے پاس صرف ظاہری فیکلٹیز آف پرسیپشن نہیں ہیں, باطنی بھی ہیں. اور ان کے بارے میں انہوں نے پوئٹکلی پھر بتایا کہ وہ ہدایت کے سورج سے ریز لیتی ہیں اور انسان کو ڈیوائن ریالٹی کے ان ایسپیکٹ سے جوڑتی ہیں جو سینس پرسیپشن کے سے بیونڈ ہوتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ دل دیکھتا ہے, اور اس کی رپورٹس, علامہ آپ کہہ رہے ہیں دل کی رپورٹس غلط نہیں ہوتی اگر ان کی انٹرپریٹیشن کریکٹ کی جائے. مسئلہ انٹرپریٹیشن میں ہے, موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنے دل والے ایکسپیرینسز کو کریکٹلی انٹرپریٹ نہیں کر پاتے, اس لیے پھر امام جعفر صادق کے پاس جانا پڑتا ہے یا پھر کسی اسکالر کے پاس جانا پڑتا ہے جو بتاتا ہے کہ آپ
آپ نے جو سمبل دیکھا اس کا میننگ کیا تھا. اگر انٹرپریٹیشن کریکٹ ہو جائے تو اس کی رپورٹس فالس نہیں ہوتی. لیکن علامہ نے اب اس ساری بات کو, ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو کوئی مسٹیریس کیپیبلٹی ہے, یہ تو کوئی نئی چیز ہے, تو علامہ اب اس بات کو بھی رد کرنے لگے. علامہ کہتے ہیں we must not however regard it as a mysterious special faculty. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دل کی قوت ہے یہ کوئی مسٹری ہے, کوئی راز کی بات ہے, یا یہ چند لوگوں کے پاس ہے باقی لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی مسٹیریس فیکلٹی نہیں ہے, یا کوئی یہ اسپیشل چیز نہیں ہے. اٹ از رادر اے موڈ آف ڈیلنگ ود ریالٹی. یہ ذات حق سے جڑنے کا ہی ایک میتھڈ ہے, موڈ ہے, ان وچ سینسیشن in the physiological sense of the word does not play any part. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ دل والی چیز کو یہ نہ سمجھنا کوئی مسٹیریس راز کی چیز ہے, یہ اسپیشل لوگوں کے پاس ہے یا کوئی اسپیشل فیکلٹی ہے. ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ وہ موڈ آف کنیکشن ہے ود آل مائٹی اللہ جس میں آپ کی فزیکل فیکلٹیز, آپ کی 5 سینسز وہ استعمال نہیں ہو رہی. اتنی سی بات ہے. It is rather a mode of dealing with reality with capital R in which sensation, جس میں آپ کی sensation in the physiological sense, in the material sense does not play any part. یعنی میرا رب العزت کے ساتھ وہ رابطہ, وہ یقین, وہ تیقن, وہ کنیکشن جس میں میری سائٹ, میری ہیئرنگ, میری 5 سینسز شامل نہیں ہے اور مجھے کنیکشن مل رہا ہے, that is what heart is all about. ہارٹ یہی تو کرتا ہے, اور یہ سب کے پاس اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے. اچھا اب علامہ اقبال ایک اور لیول پہ جا رہے ہیں کہ اچھا اب سینسز اس ایکسپیرینس میں سینسز کوئی رول پلے نہیں کر رہی. یٹ دا وسٹا آف ایکسپیرینس, آپ کو جو ایکسپیرینس حاصل ہوگا, جو ایکسپیرینس یا وسٹا ویو کو بھی کہتے ہیں نا, ایک ویو ہوتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہارٹ کے ذریعے جو تجربہ یا کیفیت کھلے گی, yet the vista of experience thus open to us is as real, as concrete as any other experience. وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی ہارٹ کی کیفیات کو مسٹیریس نہ سمجھنا, ان کو امٹیریل نہ سمجھنا, ان کو انڈمسبل نہ سمجھنا, کیونکہ ہارٹ کے روٹ سے جو تجربہ ہوتا ہے وہ ویسے ہی حقیقت ہے, ویسے ہی حقیقی ہے, ویسے ہی ٹھوس ہے, کانکریٹ ہے, جیسے ان حواس سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں ٹو ڈسکرائب اٹ ایز سائیکک, مسٹیکل اور سپر نیچرل does not detract from its value as experience. تو علامہ کہہ رہے ہیں ہارٹ کی کیفیات کو اگر آپ سائیکک کہہ دیں, یہی ہوتا ہے نا کچھ بندوں کو کیفیات ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ سائیکک ہے. اس کو سائیکک اس چیز کو کہتے ہیں جو سائنٹیفک لاز کے بظاہر ہمیں بیونڈ لگ رہی ہوتی ہیں. سائیکک اینڈ سائیکو آر ڈفرنٹ بائی دا وے. سائیکک از پازیٹیو, اس کی نیگیٹو کانوٹیشن نہیں ہے. سائیکو کی نیگیٹو کانوٹیشن کہ بندہ پاگل ہے, مجنون ہے. مجنون سائیکک مجنون نہیں ہوتا. سائیکک وہ ہوتا ہے جس کو چیزوں کا خود بخود پتہ لگ جائے, پہلے پتہ لگ جائے, ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں ہارٹ کے ایکسپیرینس کو اگر سائنس کہہ دے سائیکک یا مسٹیکل یا سپر نیچرل, تو ان لفظوں میں ان لفظوں کو مان بھی لوں, علامہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ نان ریئل ہے. ایکسپیرینس تو ریئل ہے. یعنی علامہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے سیب اگر چکھا تو میں نے کہا سیب میٹھا ہے. اب ہارٹ کے روٹ سے مجھے ایکسپیرینس ہوا تو سائنس نے کہہ دیا کہ یار یہ تو سائیکک ہے, مسٹیکل ہے, یہ سپر نیچرل ہے, ہمارے تو یہ ڈیٹا میں نہیں آتا, تو یہ ریئل ہی نہیں ہے اصل میں, یہ اپنا علاج کرائے جا کے. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ بکواس ہے, یہاں پر غلطی کر رہی ہے سائنس. اگر حواس سے ہونے والا ایکسپیرینس ریئل ہے تو ہارٹ سے ہونے والا ایکسپیرینس بھی اتنا ہی ریئل ہے, اور یہ کوئی اسپیشل نہیں ہے.
ایکسپیرینسز صرف سینسز سے نہیں ہوتے, سینسز سے ہوتے ہیں ایک اور طرح کے, اور ہارٹ سے ہوتے ہیں ایک اور طرح کے. دل سے بھی ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, مگر وہ اور طرح کے ہیں. دے آر مور امیڈیٹ, دیر پروکسیمیٹی اور کلوزنس بہت ڈفرنٹ لیول کی ہے. وہ ڈائریکٹ ہے, علامہ اقبال اس کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں, اور ظاہر والے کو انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ سب, اگر آپ ایک کمپلیٹ ویژن آف ریالٹی چاہتے ہیں تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ضروری ہے, یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ. اچھا, اب علامہ اقبال ایک اور بات کہہ رہے ہیں. اب علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ کا جو ایکسپیرینس ہے نا, اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ سپر نیچرل ہے اور یہ ریئل نہیں ہے, وہ ریئل ہی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں ٹو دا پریمیٹیو مین آل ایکسپیرینس واز سپر نیچرل. پریمیٹیو آدمی کے لیے تو بارش کا برسنا بھی سپر نیچرل تھا, کہ یہ بارش کیسی ہوتی ہے, زلزلہ بھی اس کے لیے سپر نیچرل تھا. یعنی انسان جب جاہل تھا, جب اس کی سائنسز اور نالج ڈیولپ نہیں ہوئے تھے, تو ہر چیز ہی اس کو سپر نیچرل لگتی تھی, کہ کوئی طاقت ہے, کوئی یا پتہ نہیں کوئی دیوتا ہیں, دیویاں ہیں, کیا ہو رہا ہے, وہ اپنی اپنی اس نے تھیری بنائی ہوئی تھی. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو انہوں نے لاز ڈسکور کر لیے, تو پتہ چلا کہ اٹ واز ناٹ سپر نیچرل. تو علامہ امپلائی کیا کر رہے ہیں؟ علامہ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہو سکتا ہے سائنس کو بھی ہارٹ کے ایکسپیرینس کی سمجھ آ جائے. ابھی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ سپر نیچرل ہے, who knows 2 centuries down the road اس کو سائنٹیفکلی بھی سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ فیکلٹی ہے. تو why give judgments؟ تو علامہ کہہ رہے ہیں ٹو دا پریمیٹیو مین, وہ جو بیچارہ پرانا غاروں والا آدمی تھا, all experience was supernatural, prompted by the immediate necessities of life. He was driven to interpret his experience, and out of this interpretation gradually emerged nature in our sense of the word. تو کہہ رہے ہیں کہ primitive man کی وہ جو ضروریات تھیں, اس نے آہستہ آہستہ اس کی کیفیات اور اس نے ان کو انٹرپریٹ کیا, تو اس کی انٹرپریٹیشن سے پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ تو نیچر ہوتی ہے, اور نیچر میں یوں بارش برستی ہے, یوں زلزلے آتے ہیں, تو یوں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں دا ٹوٹل ریالٹی ود دا کیپٹل آر, وہ جو حقیقت کبریٰ ہے, دا ٹوٹل ریالٹی, وہ جو حقیقت کبریٰ ہے, ذات حق ہے, which enters our awareness and appears on interpretation as an empirical fact, has other ways of invading our consciousness and offers further opportunities of interpretation. وہ کہہ رہے ہیں وہ جو ذات حق ہے, وہ ہمارے شعور کے اندر داخل ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ داخل ہوتی ہے امپیریکل فیکٹ کی طرح, امپیریکل فیکٹ جس کو آبزرو کیا جا سکے, آبزرویبل. تو وہ جو ذات حق ہے, اس کے سمبلز جو ہیں ہمارے شعور میں اپیئر ہوتے ہیں, اور پھر ہم انہیں انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کو آبزرویبل فیکٹس کے طور پہ انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی ذات حق کے پاس has other ways of invading our consciousness, وہ ہمارے شعور کو ایک اور طریقے سے بھی انویڈ کر سکتی ہے, ایک اور طریقے سے بھی ہمارے شعور کے اندر داخل ہو سکتی ہے. اینڈ آفرز فردر اپرچونٹیز آف انٹرپریٹیشن, اور پھر ایک اور لیول پر بھی ان کو انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ذات حق اللہ تعالیٰ, کیونکہ فلسفی کے اندر یہ ریالٹی ود کیپٹل آر کے ورڈز کا استعمال ہوتا ہے ایٹ ٹائمز مسٹیکل لٹریچر میں بھی. تو ذات حق یا حقیقت کبریٰ یا رب العزت کی ذات ہماری کانشسنس میں 2 لیولز پہ آتی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں, انگریزی کا جملہ بہت خوبصورت ہے, میں اس کو اپروکسیمیٹ کر رہا ہوں. 2 لیولز پہ آتی ہے. ایک لیول وہ ہے جس میں ہم اس کے سمبلز کو ایز این امپیریکل فیکٹ, آبزرویبل ریالٹی, کہ کسی چیز کو ہم دیکھ سکیں, ہماری سوچ میں, ہمارے حواس میں, ریشنالٹی کے لیول پر یا سینس پرسیپشن کے لیول پر, 5 سینسز کے لیول پر, وہ ہم اس کو امپیریکل فیکٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آبزرویبل ریالٹی کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ذات حق ہے نا, انفینٹ ذات ہے, تو انفینٹ
لیولز پر وہ آپ کی کانشسنس کو بمبارڈ بھی کر سکتی ہے. تو ذات حق کے پاس دیگر ذرائع بھی ہیں آپ کی کانشسنس میں آنے کے, اور پھر دیگر ذرائع سے یو وڈ آلسو نیڈ ادر موڈز آف انٹرپریٹیشن. تو علامہ کہہ رہے ہیں تو اب پھر کیا ہو گیا؟ اب سائنس مذہب کو تو نہیں مان رہی نا, سائنس تو کہہ رہی ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر ہے, باطن ہے ہی نہیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں the revealed and mystic literature of mankind bears ample testimony to the fact that religious experience has been too enduring and dominant in the history of humankind to be rejected as mere illusion. علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نزولی مذہب ہیں, آسمان سے جو نازل ہوئے ہیں, اور جو روحانی ادب ہے, روحانی تاریخ ہے, روحانی تاریخ ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹمنی ہے, وہ ایک بہت بڑا وہ نشان ہے وہ اس بات کا کہ لوگوں کو ریلیجس ایکسپیرینسز ہوئے, اور وہ ریلیجس ایکسپیرینسز اتنے انڈیورنگ ہیں, اتنے ٹھوس ہیں, اتنے ڈومیننٹ ہیں کہ ہم ان کو ایلوژن کہہ کے, سراب کہہ کے ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اگر آج 1 کروڑ سائنسدان پیدا ہو جائیں تو 1 ارب مسلمان نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول رہے, ان کی باتیں اپنی جگہ ویلڈ ہیں, یا کرسچنز یا بدھسٹ, ہر جگہ آپ کوئی بھی انسان کی تاریخ لے آئیں. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی تاریخ میں ایسی ایسی اگزامپلز ہیں, ایسے ایسے تجربات اور کیفیات کی وہ تاریخ ہے کہ آپ اس کو ایلوژن کہہ کے کہ یہ سب سراب تھا, ان کے دماغ کی خرابی تھی, دماغ کا خلل تھا, اب یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتے. سائنس یہ کہہ کے آگے نہیں بڑھ سکتی کہ یہ تو مجنون لوگ تھے, یہ تو پاگل تھے سارے ہی. ایسا نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ جملہ ہے. The revealed and mystic literature of humankind bears ample testimony to the fact that religious experience has been too enduring. مذہب اور مذہبی کیفیات اتنی انڈیورنگ, اتنی ٹھوس ہیں, اور فار سینچریز وہ قائم رہی ہیں, مستحکم ہیں. They had been too enduring and dominant in the history of humankind. انسانی تاریخ میں اتنی وہ dominant رہی کہ you cannot reject them as illusions. آپ ان کو یہ کہہ کہ یہ مراج ہے, آگے پانی نہیں ہے, یہ کہہ کہ آپ آگے نکل جائیں گے, ایسے نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا پانی ہو وہاں پہ. تو علامہ کہہ رہے ہیں there seems to be no reason then to accept the normal level of human experience as fact and reject its other levels as mystical and emotional. علامہ کہہ رہے ہیں اس بات کی تو پھر کوئی کسی قسم کی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. there seems to be no reason کہ you accept the normal level of human experience as fact, کہ آپ کی حواس سے جو تجربہ آپ کو ہوا, آپ نے کہا یہ تو فیکٹ ہے, یہ تو ریالٹی ہے, یہ تو حقیقت ہے. لیکن اسی انسان نے جو دوسرے لیولز پر ایکسپیرینس کیا, آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ کیا بکواس ہوئی؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہے. یعنی انسان ایک لیول پر, دیکھنے کے لیول پر, سننے کے لیول پر کچھ ایکسپیرینس کہتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ سچ ہے, دس از اے فیکٹ, یہ سچ ہے. اور وہ اپنے باطن کے ذریعے جو ایکسپیرینس کرتا ہے آپ اس کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں. ہے تو وہی انسان. تو علامہ کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھیں. The facts of religious experience are facts among other facts of human experience. جو مذہب سے فیکٹس, مذہبی کیفیات سے جو تجربے ہوئے اور ان سے جو ریزلٹس نکلے, وہ بھی اتنے ہی قطعی ہیں, اتنی حق ہیں, اتنی حقیقتیں ہیں جیسے دیگر حقیقتیں ہیں. The facts of religious experience are facts among other facts of human experience. And in the capacity of yielding knowledge by interpretation, one fact is as good as another. اور علامہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ریالٹی کا, ذات حق کا اور خدا کا اور کریٹر کا اوور آل چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو پھر جس طرح ایک فیکٹ امپورٹنٹ ہے, دوسرا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے.
جتنا ایک فیکٹ ویلڈ ہے اتنا ہی دوسرا فیکٹ ویلڈ ہے. تو میرا خیال ہے دس از اے گڈ پوائنٹ. ہم آج کی اس کانورزیشن کو یہاں پہ کلمنیٹ کریں گے اور ایک ریکیپ کے ساتھ جو کہ مجھے ذاتی طور پہ بھی جس کی ضرورت ہے اپنے لیے بھی, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل علامہ نے جو بات کو کلمنیٹ کیا تھا, جہاں پہ کنکلوڈ کیا تھا, جہاں پہ ہم نے روکی تھی کانورزیشن, وہ یہ تھی کہ ظاہر کے اوپر غور کرو. ظاہر جو ہے, ظاہری کائنات, وہ خدا کا سمبل ہے, خدا کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور پھر علامہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جب ہم ظاہر پر غور کرتے ہیں تو پھر ظاہری کائنات کے جو فنامنن ہیں ان کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. اور وہ کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک تہذیب کو کھڑا کریں. یو ہیو ٹو ریز اے سویلائزیشن. اور ڈیوریبل سویلائزیشنز تھیریز اور پاور دونوں کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کے پاس نظریہ بھی ہو اور آپ کے پاس قوت بھی ہو. تو آج کی جو کانورزیشن شروع ہوئی اس میں علامہ نے بات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ مذہب وہ نظریہ ہے جو قوت فراہم کرتا ہے سویلائزیشن کے لیے. مذہب کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ سویلائزیشنز کو کھڑا کر سکتا ہے. اس لیے مذہب بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, مذاہب بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیکن قرآن سے جو مذہب کی تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے, قرآن سے مذہب کی جو تصویر آ رہی ہے, اس میں ظاہری تجربات, ظاہری کیفیات, ان کی بھی ایکسیپٹنس ہے, اور باطنی نظریات اور باطنی کیفیات ان کی بھی ایکسیپٹنس ہے. ظاہر کی کیفیات اور ظاہر کے سمبل سے خدا کے ساتھ جڑنا انڈائریکٹ انداز میں جڑنا ہے, اور باطن میں خدا کے جو سمبلز ہیں ان سے جڑنا وہ بنیادی طور پہ ڈائریکٹلی اللہ سے جڑنا ہے. اور یہ جب کانورزیشن علامہ نے کی تو علامہ اقبال پھر ہارٹ کی طرف آ گئے کہ رب العزت نے جہاں پر ظاہری فیکلٹیز دی تھیں, ظاہری خصوصیات دی تھیں, وہاں پر باطنی خصوصیات اور باطنی فیکلٹیز بھی دی تھیں, اور وہ باطنی فیکلٹیز ہارٹ کی فیکلٹی ہے. اور ہارٹ جو ہے وہ ایک وائی فائی ہے, وہ ایک سن سے گائیڈنس لیتا ہے, ان کی ریز کے اوپر چلتا ہے وہ, اور وہ گائیڈنس دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دل دیکھتا ہے. اور علامہ نے کہا دل کی رپورٹس غلط نہیں ہوتی اگر انٹرپریٹیشن درست ہو تو اب یہاں پر ویسٹ کے ساتھ علامہ نے پھر اب وہ ریسلنگ شروع ہوئی, انٹلیکچوئل ریسلنگ, کہ جب آپ ظاہری ایکسپیرینس کو جو ہیومنز کے اندر ہوتے ہیں ان کو ویلڈ مانتے ہیں, ان کو آپ فیکٹ مانتے ہیں, تو آپ دوسرے ایکسپیرینس کو کیوں ویلڈ اور اس کو کیوں فیکچوئل نہیں سمجھتے. اور علامہ کے نزدیک ہارٹ کی فیکلٹی کوئی مسٹیریس فیکلٹی نہیں ہے, ہر کسی کے پاس ہے. اٹ از ناٹ مسٹیکل. پریمیٹو بندے کے لیے ہر چیز ہی مسٹیکل تھی, لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ آپ لاز کو ڈسکور کرتے ہیں تو وہ مسٹیسزم ختم ہو جاتا ہے اور نیچرلزم شروع ہو جاتا ہے. تو who knows in years to come آپ کو اس کی بھی سائنٹیفک توجیہ اور ایکسپلینیشن سمجھ آ جائے. لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو ہزارہ سال کی مذہبی تاریخ اس کو آپ ڈسکاؤنٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ ایلوژن ہے کہ سارے لوگ ہی پاگل تھے. ایسا تو نہیں ہوتا. آپ تو مائنورٹی میں ہیں, مذہب کے پیروکار تو میجورٹی میں ہیں ابھی تک. تو ہزارہ سال کی مذہبی تاریخ اور مذہبی کیفیات سے گزرتا ہوا انسان, اس کے تجربے کو آپ کس لیے نلیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں علامہ نے کی ہیں, اور علامہ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ جو عطا کیا کہ وہ جو ڈیوائن ریالٹی ہے وہ ہماری کانشسنس میں ملٹیپل طریقوں سے ہماری اویئرنس کو انویڈ کر سکتی ہے. وہ سینسز کے تھرو بھی ہماری کانشسنس میں سمبلز عطا کرتی ہے, اور وہ ایسے شعور کو جو ہماری سینسز سے بیونڈ ہے اس میں بھی وہ ہمیں سمبلز عطا کرتی ہے, کیونکہ وہ انفینٹ ریالٹی ہے, جیسے کہ حضرت علی حجویری نے کہا اور فرمایا. ہم اس بات کو آج روکتے ہیں انشاءاللہ. اگر کل وقت ہوا تو شاید کل بھی ہم یہ سیشن کر لیں, اور ورنہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم یہ سیشن کریں گے اور اس بات کو آگے لے کے جائیں گے. علامہ کے 2 اشعار ہم پڑھ لیتے. علامہ کے لیٹرز بھی ہم کسی دن انشاءاللہ پڑھیں گے. علامہ کے لیٹرز کی آج شاید ہم نہیں پڑھیں کیونکہ وہ میں نے ابھی اس میں نکالا نہیں ہے کہ کون سا پڑھیں گے, لیکن ہم انشاءاللہ علامہ کے بہت خوبصورت ان کی کورسپونڈنس ہے, اب لیٹلی ہم نے دیکھی کچھ,
تو بہت اس میں سے کچھ سلیکشنز ہم کبھی کبھی پڑھیں گے. وہ علامہ کی ہیومن سائیڈ، ہیومین، ہماری طرح کی گپ شپ، اور وہ جو کیا سوچتے تھے انفارملی لوگوں کے ساتھ، ان کے کیا اپنے سوالات کیا ہوتے تھے. علامہ کے بھی تو کویشچنز ہوتے ہوں گے نا. ایٹ ٹائمز علماء کو لکھتے تھے. سید سلیمان ندوی کو بہت سے آپ نے کورسپونڈنس ہے آپ کی. پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک خط ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ بھی. اور آپ کے خطوط ہیں، پروفیسرز کو لکھتے تھے، اسٹوڈنٹس کو لکھتے تھے ایٹ ٹائمز. تو ان میں سے بھی کچھ ہم سلیکشن کبھی دیکھا کریں گے. آج آخر میں یہ ضرب کلیم علامہ کی کتاب تھی، دا اسٹاف آف موزز. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اب بڑے انسپائرڈ تھے علامہ اقبال، اور وہ جو اسٹاف ہے ان کا، وہ علامہ کے نزدیک ایک سمبل ہے ڈسپلن کا. اور اس دنیا کے اندر نظام کو قائم کرنے کے لیے صرف تھاٹس نہیں چاہیے، وہ پاور بھی چاہیے. تو وہ سمبل ہے پاور کا، دا اسٹاف آف موزز علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ کا عصا. تو جب آپ نے طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تو ہوتا ہے نا ساتھ فرعونوں کے مقابلے کے لیے. تو پاور کا سمبل، اور مسلمانوں کے پاس یہ پاور ہونا، علامہ چاہتے تھے کہ ایک سویلائزیشن کھڑی ہو. صرف غاروں میں جا کے تو نہیں ہم نے گپ شپ مارنی، ہم نے نظام کو قائم کرنا ہے، اسلامی سویلائزیشن کو قائم کرنا ہے، وچ از بیسڈ آن ایکوالٹی، جسٹس اینڈ آن لو. سب سے پہلے تو علامہ اقبال کی یہ دو شعر ہم پڑھتے ہیں. ضرب کلیم میں سے ان کی غزل ہے بڑی انٹرسٹنگ. علامہ کہتے ہیں، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد. عالم ایجاد، دا ورلڈ آف انوویشن کہہ لیں یا ورلڈ آف انوینشن کہہ لیں. یہ اس دنیا کو کہہ رہے ہیں نا. اس دنیا میں دس از دا ورلڈ آف انوویشن. ہر وقت نئے آئیڈیاز، کریٹیوٹی، پروڈکٹس، وٹ ایور، ہر فیلڈ کے اندر. تو علامہ کہہ رہے ہیں، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، جو ان دس ورلڈ آف کریٹیوٹی، جو خود کریٹو ہے، اس ورلڈ آف انوینشن میں جو انوویٹ کر رہا ہے، جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. ایسے لوگ جو کریٹو ہوتے ہیں، پھر ہر دور میں ان لوگوں کا طواف کیا جاتا ہے. پوئٹکلی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ وہی پرومیننٹ ہوتے ہیں، لوگ وہی سامنے آتے ہیں، لوگ وہی ہیں جن کو اپریسیشن ملتی ہے، جو پھر کریٹو ہوتے ہیں اور کریٹیوٹی میں آگے جاتے ہیں. جو مکھی پہ مکھی وہی، مطلب وہ پیرٹ کر رہے ہیں یا رٹا لگا رہے ہیں، کسی کی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں، جو نئی بات نہیں ہے جن کے پاس، نیا آئیڈیا نہیں ہے جن کے پاس، نئی پروڈکٹس نہیں ہے جن کے پاس، نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے پاس. تو کبھی ہم آگے تھے نا. تو آگے کیوں تھے؟ کیونکہ ہم اس دور کی ٹیکنالوجیز میں آگے تھے، ان دور کی انوینشنز میں، نالج میں، ہر لیول پہ آگے تھے ہم. تو تب پھر ہم بغداد کی بات ہوتی تھی، تب پھر سمرقند اور بخارا کی بات ہوتی تھی، تب پھر ڈمیسکس کی بات ہوتی تھی. تب اس دور کے وہ ہارورڈز، کیمبرج تھے. تو جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو. تقلید کہتے ہیں امیٹیشن کو، کاپی کرنا، کاپی کیٹ. تو علامہ کے ہاں خودی تو بہت بڑا کانسیپٹ ہے، خودی کے اوپر کبھی علیحدہ ہم گفتگو کریں گے. مگر علامہ اقبال اسرار خودی میں، جہاں پر وہ آپ نے اپنی خودی کے کانسیپٹ کو ایڈوانس کیا، دا کانسیپٹ آف سیلف، علامہ کے ہاں یہ کسی سے مانگنا، بھیک مانگنا، علامہ کے ہاں یہ زہر قاتل ہے کہ خودی مر جاتی ہے اس سے. تو ایک انڈیویجول جب کسی سے بھیک مانگ رہا ہے، اور کمیونٹیز جب کسی دوسری کمیونٹی کو بلائنڈلی امیٹیٹ کر رہی ہیں، فالو کر رہی ہیں بلائنڈلی، تو علامہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا خدا پر توکل اور اپنے اوپر توکل اور سیلف ریلائنس وہ ختم ہوتی ہے. کریٹیوٹی تو ذاتی ہوتی ہے نا. کریٹیوٹی تو یہ ہے کہ آپ اپنی کانشسنس کے اوشن کے اندر چھلانگ لگائیں، ڈائیو کریں، اور وہاں سے پھر نئے آئیڈیاز اور نئی باتیں نکالیں. اور علامہ کے ہاں جو کریٹیوٹی کا بھی کانسیپٹ ہے، وہ ٹریڈیشن سے جڑے رہنے کا بھی نام ہے. اپنے ہیریٹیج میں رہتے ہوئے آپ نے کریٹیو ہونا ہے. دوسروں کو اگر آپ امیٹیٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو، اس کا علامہ کے ہاں پھر وہ یہی ہے کہ بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس سے آپ کی پھر قوم جو ہے وہ مر جاتی ہے. تو کہہ رہے تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو بھیک مانگ کے، انٹلیکچول آئیڈیاز بورو کر کے،
نکارا نہ کرو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. تو گوہر موتی کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم ایک یونیک ہو، یگانہ ہو، تم اپنی حفاظت کرو. اللہ تمہیں یونیک دیکھنا چاہتے ہیں، خدا تمہیں یونیک دیکھنا چاہتا ہے. وائی آر یو امیٹیٹنگ؟ کیوں امیٹیٹ کر رہے ہو؟ تو اب علامہ اقبال نے کریٹیوٹی کی بات کی پہلے شعر میں، پھر کہا امیٹیٹ نہ کرو اور کریٹیو رہو، تقلید نہ کرو. اور آخری شعر، میں ایک شعر چھوڑ رہا ہوں لیکن آخری شعر، کہ اب لوگ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جدید ہو جاؤ، ماڈرن ہو جاؤ نا. کریٹیوٹی کے ساتھ ماڈرنٹی بھی جڑی ہوئی ہے کہ بھئی کیوں پیچھے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، نئی چیزیں. تو نئی چیزیں ماڈرنٹی بھی ہے نا ایک لیول پہ. تو علامہ کہہ رہے ہیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید، میں خوف زدہ ہوں کہ یہ تجدید کا، جدید ہونے کا یہ جو نعرہ ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. کہیں ایسا نہ ہو ان دا نیم آف کریٹیوٹی، ان دا نیم آف ماڈرنٹی، ایسٹ جو ہے وہ فرنگیوں کی، انگریزوں کی، ویسٹرنز کی امیٹیشن شروع کر دے. یعنی بھئی وی وانٹڈ ٹو بی کریٹیو، تو کریٹیو اپنی ٹرمز پہ، فرنگیوں کی تقلید کی ایکسکیوز نہیں چاہیے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ بات کریٹیوٹی کی کریں گے مگر فالو کسے کریں گے؟ فرنگیوں کو، ان دا نیم آف کریٹیوٹی، ان دا نیم آف کریٹیوٹی. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. اب ان تین شعروں کو دوبارہ دیکھیں علامہ کیا چاہ رہے ہیں. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. اور ایک شعر جو مس کیا تھا، اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ. اب یہ دوسرا شیڈ تھا نا بات کا کہ ہمیں تجدید کرنی ہے، ہمیں جدید ہونا ہے، ہمیں صرف ایسے ماضی سے جو کہ اموبائل کرتا ہے اس ماضی سے بھی جڑے نہیں رہنا. بزم شبانہ، ٹھیک ہے نا، جو پرانی باتیں صرف اس سے بھی نہیں ہم نے جڑے رہنا. اس قوم کو تجدید کا پیغام مبارک ہے جس کے تصور میں فقط بزم شبانہ. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ. یعنی آپ ایک طرف تو اپنے ماضی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ماضی سے جان چھڑائیں کریٹیوٹی کے لیول کے اوپر، لیکن علامہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اس ریوائول میں پھر آپ نے ویسٹ کی ہی امیٹیشن کرنی ہے، آپ نے انڈیپینڈنس پھر بھی اختیار نہیں کرنی، اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے. اور علامہ صاحب جو چاہتے ہیں، ایک آخر میں بات ضرور کروں گا، جب علامہ کے ایک تو شعر کی تشریح سے شعر کا حسن ویسے ہی چلا جاتا ہے ایک لیول پہ، بٹ مجھے خود کیونکہ سمجھ نہیں ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ علامہ کا پیغام پہنچے، تو یہ ٹوٹی پھوٹی تشریح ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ہو سکتا ہے کہ شعر کی اسپرٹ کے برعکس ہو. لیکن علامہ کی ایک بات مجھے بڑی تقویت دیتی ہے. علامہ کو ایک بندے نے لیٹر لکھا اور اس نے کہا کہ آپ کے فلانے شعر کا کیا مطلب ہے؟ تو علامہ نے کہا کبھی کسی شاعر سے شعر کا مطلب نہیں پوچھتے. شعر کا وہ مطلب ہوتا ہے جو ریڈر کے اوپر اترتا ہے، اور بڑا شعر وہ ہوتا ہے جو ملٹیپل ریڈرز کو ان کے لیول پر میننگ دے رہا ہو. ہاں شاعر نے کسی نیت سے شعر کہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ میننگ پوچھنا علامہ کے نزدیک، علامہ نے لیٹر میں لکھا، یہ کار بے سود ہے، یہ اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے کہ آپ شاعر سے پوچھیں کہ آپ نے جب یہ شعر کہا تھا تو اس کا مقصد کیا تھا. شعر کا وہ مقصد ہے جو ریڈر کے اوپر طاری ہوتا ہے. تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی تقویت دیتی ہے کہ اگر تشریح میری لفظی طور پہ تھوڑی غلط بھی ہو، لیکن میرے اوپر اگر اس کا یہ احساس ہے تو شاید یہ اتنی انیڈمیسیبل نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کی روح پر اپنا کرم خصوصی کرے، ملک پاکستان کی خیر ہو، امت مسلمہ کی خیر ہو. ہمارے جو دوست مقبوضہ کشمیر میں اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے.
کل عالم انسانیت کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہیومینٹی کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس کائنات میں امن اور امان کا ایک نیا عہد اس کا آغاز ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس اے لاٹ۔